الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حاضرین مجلس، احباب گرامی، انسان کبھی بھی خسارے میں نہ جاتا اگر یہ سورۃ العصر کے حلفیہ بیان کو سمجھ جاتا. مالک فرماتے ہیں والعصر، زمانہ گواہ ہے، ماضی حال اور مستقبل کی اس پہ شہادت ہے. انسانی زندگی کا خلاصہ یہ ہے ان الانسان لفی خسر. انسان خسارے کی راہوں کو خود چنتا ہے. بچتا وہ ہے الا الذین آمنوا، جو یقین کامل اور ایمان خالص کے ساتھ چلے، وعملوا الصالحات، اور پھر جو عقیدہ سوچ فکر رکھے، جو اس کی زبان پہ باتیں ہوں وہ کردار میں بھی جھلکیں اور نظر آئیں. وتواصوا بالحق، جو صحیح ہے پھر اس کی لوگوں کو دعوت بھی دے. وتواصوا بالصبر، اور اگر کہیں خلاف مزاج بات آ بھی جائے تو حوصلے، صبر اور استقامت سے کام لے. اللہ تعالیٰ اسے کامیاب بنا دیتے ہیں. اسلام نے دنیا بھر میں جس قدر امن اور سلامتی کے جھنڈے لہرائے ہیں، اس کے پیچھے اس کی گفتار بھی ہے، عقیدہ بھی ہے اور کردار بھی ہے. یہ صرف باتوں کے اوپر گزارا نہیں کرتا بلکہ اصول دیتا ہے، ضابطے دیتا ہے، جس کی وجہ سے آج بھی اور قیامت تک آنے والا کوئی بھی انسان، کوئی بھی جماعت، گروہ، کوئی علاقہ، وطن، مٹی، دھرتی اگر امن اور سکون کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ گفتار سے نکل کے کردار میں آئیں اور اسلام کے ان اصولوں کو لیں بھی، اپنائیں بھی اور دوسروں کو دیں بھی کہ جس کے ساتھ حقیقی امن قائم ہو سکتا ہے. گزشتہ ملاقات میں آپ نے سنا میرے اور آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی مہینے کا جب چاند دیکھتے تھے تو فوری رب کے سامنے عرض بستہ ہو جاتے تھے کہ الہ العالمین اللہم احلہ علینا بالامن والایمان. ہمیں یہ مہینہ امن کے ساتھ چاہیے لیکن ایمان پہ کمپرومائز کر کے نہیں. وہ امن جو ایمان کے بغیر ہو بیکار ہے. وہ سلامتی والاسلام، اسی طرح ہمیں سیفٹی اور سلامتی بھی چاہیے لیکن اسلام کے دائرے میں اور سائے میں، شملے میں، چھتری میں رہ کے چاہیے. آج کی ملاقات میں ہم ان چند موٹے موٹے اصولوں کو پڑھیں گے کہ جو اسلام نے امن کے لیے، سکون کے لیے، چین اطمینان کے لیے اور معاشرتی خیر اور بھلائی کے لیے قائم کیے تھے. مگر افسوس یہ ہے کہ ہر بندہ چھاؤں چھاؤں تو کہتا ہے لیکن درخت کاٹ رہا ہے، سایہ کہاں سے ملے.
لوگ اپنے قدموں پہ کھڑا ہونے کی بات تو کرتے ہیں، مگر ہر کوئی ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہا ہے، تو کوئی اپنے قدموں پہ کیسے کھڑا ہو پائے؟ ہر بندہ رہائش کی، مکان کی چھت کی سوچ رہا ہے، مگر پلاٹ کی طرف اس کی توجہ نہیں ہے۔ بنیاد اور اساس نہ ہو تو اس کے اوپر پھر بلڈنگیں تعمیر نہیں ہوا کرتی۔ اس حوالے سے آج کی ملاقات ان احباب کے لیے ہے کہ جو حق اور حقیقت کو سننے کا جگرا رکھتے ہیں۔ ہر شخص کی عادت بن گئی ہے، اور بالخصوص سوشل میڈیا کے اس دور میں، کہ جس کے منہ میں جو آتا ہے بول دیتا ہے، جو آتا ہے لکھ دیتا ہے، جو اس کے دماغ میں چل رہا ہے۔ اگر گالی چل رہی ہے تو اس نے گالی لکھ دینی ہے۔ اسے نہیں پتا کہ یہ جرم کتنا بڑا ہے، اور اسے نہیں معلوم کہ میرے سامنے میرے باپ دادا سے بھی بڑا کوئی ہے، اور وہ نہیں جانتا کہ میرے سامنے شخصیت کون ہے۔ بس جو اس کی اپنی حالت ہے وہی وہ سب کی سمجھتا ہے۔ اس حوالے سے پہلی گزارش، اسلام نے جو پہلا لفظ کہا ہے ان اللہ یامر بالعدل، جس قوم میں عدل ختم ہو جاتا ہے وہ قوم کبھی بھی سکون نہیں پاتی۔ اور ہمارے یہاں غلط فہمی یہ ہے کہ ہم نے عدل جو ہے اسے انصاف سمجھ لیا ہے۔ انصاف عدل نہیں ہے۔ انصاف زیادہ سے زیادہ نصف نصف چیز بانٹنے کا نام ہے، آدھی آدھی۔ یہ کہیں اس کی ضرورت ہوتی ہے، ہر جگہ نہیں ہوتی۔ مثلا اگر آپ اٹھیں اور کہیں کہ جی میرے انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ بیٹے کو بھی ایک حصہ دیں اور بیٹی کو بھی، آپ کی سوچ بڑی اچھی ہوگی، لیکن شریعت اس کا انکار کرے گی اور اباح کرے گی۔ یہ اللہ کے ہاں عدل نہیں ہے، آپ جسے انصاف کہہ رہے ہیں۔ انصاف کسی چیز کو نصف نصف کرنے کا نام ہے، آدھا آدھا بانٹ دینے کا، اور یہ قطعاً ممکن نہیں ہے۔ ایک بچہ دودھ پیتا ہے، فیڈر اسے چاہیے، اور دوسرا اس کی عمر 15-20 سال ہے، اسے 3-4 روٹیاں چاہیے۔ تو یہاں عدل کا تقاضا ہے کہ دودھ پینے والے کو دودھ دیا جائے، اور جسے روٹی چاہیے اسے روٹی کھلائی جائے۔ اگر آپ یوں انصاف کریں گے کہ دونوں کو دودھ فیڈر بھر دیں تو بھی زیادتی بڑے کے ساتھ، اور اگر دودھ پینے والے کو کہیں کہ نہیں آپ بھی روٹی کھائیے تو تب بھی زیادتی۔ آپ کا یہ انصاف ہے، عدل نہیں ہے، اور عدل کے بغیر دنیا نہیں چلتی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان اللہ یامر بالعدل، عدل سیکھی۔ کیا ہے عدل؟ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے شہر مدینہ منورہ میں ایک خبر لگی، اور میرے محبوب کی عدلیہ کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا، دستک دی گئی کہ بنی مخزوم ایک نامی گرامی قبیلے کی عورت ہے، نام فاطمہ ہے، اس نے ایک قیمتی پیالہ چرایا ہے، ہمیں عدل چاہیے۔ آپ آج پیالہ سن کے شاید محسوس کریں کہ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے۔ بات بڑی یا چھوٹی کی نہیں، بات ویلیو کی ہے، اصول کی ہے، ضابطے کی ہے کہ آپ نو گو ایریا میں کیوں گئے؟ چوری منع کر دی گئی ہے، کیوں؟ کسی کی جیب تک پہنچے ہیں، وائے؟ فیصلہ سنایا میرے اور آپ کے محبوب کی عدلیہ نے، جس کے جج خود آپ ہیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کہ چور ہو یا چور نہیں ہو ہاتھ کاٹا جائے۔ اب معاملہ ہاتھ کا نہیں تھا، معاملہ قبیلے کی ناک کا تھا، برادری کا تھا۔ اب ابھی جو جنگ میں سن دیکھ رہے ہیں، یا اسی طرح ہمارے وطن میں ہوتا رہتا ہے، امن کہاں سے آئے گا؟ عزتیں کیسے محفوظ رہیں گی؟ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے بڑی کائنات کی سفارش لگا دی گئی، اور آپ کو پتا ہونا چاہیے جس گود میں حسنین کریمین تشریف رکھتے تھے، بیٹھتے تھے، اسی گود میں اسامہ بن زید بیٹھا کرتے۔ جب ہزاروں بڑے بڑے کمانڈرز کی موجودگی میں میرے محبوب نے اس اسامہ کو لشکر کا لیڈر بنا کر کے روانہ کیا تھا، تو دنیا کو تب پتا چلا تھا کہ ہستی کیا ہے۔ انہیں سفارش کے لیے چنا گیا کہ آپ کہیں تو بات نہیں موڑی جائے گی۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اسامہ نے آ کر کے بات کی، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے محبوب کا چہرہ سرخ ہو گیا، آنکھیں لال ہو گئی، غصہ
جو جملے کہے تھے پوری دنیا میں امن کے لیے، اگر کچھ نہ ملے ایک جملہ کافی ہے، لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا۔ لوگوں سنو، تم فاطمہ بنی مخزوم کے قبیلے کی ایک عورت جس کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عدلیہ نے فیصلہ دیا کہ ہاتھ کاٹا جائے گا، تم نے کیا سمجھ لیا ہے کہ ہم کمزوروں کے لیے کرتے ہیں؟ طاقتور کے لیے اصول اور ہے۔ رب کی قسم، اگر میری لخت جگر حسنین کریمین کی امی جان علی کی اہلیہ، جنتی خواتین کی سردار میری بیٹی فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی، لقطعت یدہا، میری عدلیہ یہی فیصلہ رکھتی جو میں نے اب سنایا، ہاتھ کاٹا جاتا۔ اللہ اکبر۔ یہ بیٹی کا مسئلہ تھا، صحیح البخاری ہے، آخری ایام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کے دن منبر پہ بیٹھے ہیں، یہ ربیع الاول ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ اگر میں نے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے، وہ دنیا میں مجھ سے بدلہ لے لے، قیامت کے دن بدلہ دینا مشکل ہو جائے۔ ایک شخص کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ محبوب میں نے بدلہ لینا ہے، سب کے سر مڑے، حیرانگی ہوئی، تعجب ہوا کہ یار اگر کچھ ایسا ہو بھی گیا ہے، پہلے تو امکان نہیں، اگر ہو گیا ہے تو تیرا کہنا نہیں بنتا، ادب کچھ اور کہتا ہے۔ آپ نے کہا بھی بدلہ لے رہے ہیں؟ کہا حضور آپ نے مجھے چھڑی سے مارا تھا۔ کہا مار لیجیے۔ کہا محبوب اس وقت میرا جسم ننگا تھا، آپ نے تو کپڑے پہنے ہوئے۔ لوگوں، ساری دنیا کے لیے اصول اور اپنے لیے اور، استثناء میرے وطن کے صدر کو استثناء ہوگا، بڑے بڑے چودھریوں کو، نوابوں کو، وڈیروں کو، دولت کو، پیسے کو، سرمایہ کو استثناء ہے، مگر آسمان کے فرشتے جس کا احترام کریں اور عرش کا رحمان جس کا احترام کرے، سارے انبیاء جس کے پیچھے کھڑے ہوں، وہ ہستی کہہ رہی ہے بدلہ لے لو، حتیٰ کہ آپ نے کپڑا بھی اٹھا دیا پیٹ سے۔ لوگ پریشان ہیں۔ یہ شخص آگے بڑھتا ہے اور آپ کے جسم سے اپنا جسم لگا کے کہتا ہے حضور بس یہی چاہتا تھا کہ جہنم کی آگ اللہ حرام کر دے، آپ کے جسم سے جسم مل جائے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ عدل تھا، عدل ہے، انصاف ہے، کہاں سے ڈھونڈوں؟ ملک کے 90% لوگوں کے لیے اصول اور ہے، 11 مہینے ناانصافیاں ہیں، اور محرم چڑھتے ہی امن امن کی بھیک مانگو گے، بڑے سپیریئر سمجھے جاؤ گے، اپنے آپ کو بہت تیز سمجھو گے، لیکن اللہ کی نظروں میں تیزی یہ نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں ان اللہ یامر بالعدل، امن قائم کرنا چاہتے ہو، سچے ہو تو میٹنگ نہیں، ایک دوسرے کو حاجی حاجی کہہ کے نہیں۔ جو 2% لوگوں کے لیے اصول ہے وہ 98% لوگوں کے لیے بھی رکھیے۔ عدل کیجئے، آپ کو کبھی انصاف، آپ کو کبھی امن، اس کا ڈھڈورا پیٹنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اس کے بعد دوسرا اصول میرے اور آپ کے محبوب نے دیا کہ اپنے اندر برداشت رکھیے، برداشت، قوت برداشت ہم سب میں ختم ہوگی، نہ آپ میں ہے نہ مجھ میں ہے، دعویٰ ہے، مگر جس پیغمبر کے امتی ہیں اگر ان کی برداشت پہ باقی زندگی گفتگو کروں تو شاید، مجھے نہیں پتا عمر کتنی ہے، لیکن رب اگر 50 سال اور عمر دے دے تو میرے محبوب کی برداشت کے جو پہلو ہیں، قدم قدم پہ برداشت۔ اب دیکھیے آپ کی مسجد میں اگر کوئی آ کر کے پیشاب کر دے، برداشت کریں گے؟ سر جی ہمارے تو گھر کے باہر گلی میں کوئی کرتا ہے تو لکھا ہوتا ہے معاذ اللہ کتے کا بچہ پیشاب کر رہا ہے، لکھتے ہیں کہ نہیں؟ مسجد نبوی میں یاروں کے سامنے دوست بیٹھے ہیں، جانثار بیٹھے ہیں، پیشاب کیا جاتا ہے، اور ڈانٹنے والوں نے کہا مہما، تو جواب کیا دیا تھا؟ لا تظلموا علیہ بولا، اللہ کا گھر ہے، مسجد نبوی ہے، پاکیزہ ہے، مقدس جگہ ہے، حرم کا مقام ہے، میرے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی جنم ہے، جو مرضی ہے، لیکن اس بندے کا پیشاب مہما کہہ کے مت روکو، اسے کرنا ہے۔ برداشت ہوئی نا؟
پھر اپنوں کو کہا جاؤ پانی لاؤ اور اس جگہ کو صاف کرو، نہ اس سے چٹوایا ہے نہ اسے دھلوایا ہے۔ اس بندے نے استنجا بھی نہیں کیا، نہیں جانتا تھا، پیار سے پاس بیٹھے، بلایا اور کہا یار یہ تیرا گھر بھی نہیں، میرا گھر بھی نہیں، اللہ کا گھر ہے، یہ پیشاب پخانے کے لیے نہیں ہے، بول و براز کے لیے نہیں ہے، یہ عبادات، مناجات اور سجدوں کے لیے ہے۔ پھر اس برداشت کا، اس امن کا، حوصلے کا، تحمل کا، بردباری کا نتیجہ کیا نکلا تھا؟ وہ صرف ایک نہیں بدلا تھا، پورے خاندان اور قبیلے کو لے کر کے آیا تھا اور سب نے کلمہ پڑھا۔ آج آپ میں اور مجھ میں برداشت نہیں، ختم ہو گئی۔ اس سال کے اگر آپ صرف سوشل میڈیا کی ڈیلی کی رپورٹ دیکھ لیں، لوگوں کی تحریریں دیکھ لیں، تقریریں، بیانات دیکھ لیں، ویڈیوز دیکھ لیں، ہر بندہ کاٹنے کو تیار ہے۔ مقید کر دیا سانپوں کو یہ کہہ کر سپیروں نے، یہ انسانوں کو انسانوں سے ڈسوانے کا موسم ہے۔ اور تیسرا اصول، آپ شدت کی بجائے اعتدال میں آئیں، عدل اور اعتدال۔ عدل پڑھ لیا، تحمل، حوصلہ، اعتدال رکھیں۔ اتنے میٹھے نہ بنے کہ دنیا کھا جائے، اتنے کڑوے نہ ہوں کہ لوگ تھوک دیں۔ حبیبہ کا ہوں نما، میری جس سے دوستی ہے وہ جو بھی کرے جائز ہے، جس سے میری ناراضگی ہے وہ معمولی سا بھی وہ کام کر لے جو کبھی میں نے کیا تھا تو پکڑا جائے، رگڑا جائے، فارغ کر دیا جائے، مار دیا جائے، اٹھا لیا جائے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحیح حدیث ہے، جامع ترمذی کی روایت ہے، احبب حبیبک او نما۔ کب یہ اصول آئے گا آپ میں اور میری قوم میں؟ محبوب سے محبت کر رہے ہو، آپ کو شخص پسند ہے، شخصیت پسند ہے، فرد پسند ہے، قوم جماعت گروہ پسند ہے، آپ کو پارٹی پسند ہے، کوئی بھی پسند ہے، اتنا پیار کر کہ کل کو چھوڑنی پڑے، پیار کی پی کے اتنی چڑھا کے بلندی پہ ٹوٹے تو کہیں ہڈیاں 360 جوڑ نہ ہل جائیں۔ پچھلے 4 سالوں میں جو ہوا ہے آپ نے، میں نے دیکھا ہے، اتنی محبت کیجیے، اتنی اپنے اندر رکھیے جتنی رکھ سکتے ہیں، شدت سے بچیے، اعتدال پہ آئیے۔ محبت میں آ کے وہ کچھ دے دیتے ہو، بعد میں سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے، پھر اعتراضات کی دنیا۔ وہ اب کس بغیضہ کا ہونما، اگر کسی سے نفرت ہے اعتدال رکھ۔ آج جس چہرے پہ تھوک رہا ہے کہ اسی چہرے کو پھر چومنا نہ پڑ جائے۔ کہاں ہے یہ؟ کم از کم اگر کلمہ پڑھنے والے ایک پیغمبر کے امتیوں کو دیکھ لیں، میں بلا وجہ کا جب سے آنکھ کھولی ہے دشمنیاں فیس کر رہا ہوں، مجھے اس دشمنی کا سبب میں نہیں جانتا، کیوں آپ کر رہے ہیں؟ وائے چلتا پھرتا بندہ آپ کے بارے میں صرف اس لیے کہ آپ کی تنظیم اور ہے، نقطہ نظر اور ہے، آپ کی سوچ یا فکر کچھ اور ہے، آپ نے پڑھا کچھ اور ہے۔ میں نے الف انار پڑھا ہے، ممکن ہے میرے بچے نے الف سے انار نہ پڑھا، اس نے الف سے اللہ پڑھا، وہ میرا دشمن ہے کہ میں نے انار پڑھا ہے، اس نے اللہ پڑھا ہے۔ تو میرے بھائی تھوڑا اعتدال میں آئیے، اصول بتا چکا۔ اس کے بعد آپ نے اور میں نے اپنے اندر جلد بازی نہیں، فتویٰ میں، فیصلے میں، اٹیک میں جلد بازی نہیں، تحمل۔ میدان جنگ ہے، اور وہ میدان جنگ کہ جو بندہ اللہ کے لیے قدم رکھے، اللہ رب العزت اسے وہاں موت نہ بھی آئے تبھی موت بھی مرے تو شہادت کی موت دیتے ہیں، اور اگر شہید ہو جائے تو خون کا پہلا قطرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور جہاد کوئی چھوٹی چیز نہیں، مگر جلد بازی کیا ہوئی ہے کہ تلوار کے نیچے ایک شخص نے کلمہ پڑھا، یہاں بریک چاہیے تھی، ایمرجنسی بریک، اگلی گاڑی بالکل قریب آ گئی ہو، ہم اوپر چڑھ گئے ہوں تو ٹھوکنے کا نام ڈرائیوری نہیں ہے، موقع پہ فیصلہ لینا، کٹ کرنا، دائیں بائیں ہونا، بچانے کی کوشش کرنا۔ اور مہنگی ترین گاڑیاں وہ ہیں جن کی بریک مضبوط ترین ہوتی ہے۔ جہاد کی سب سے بلند و بالا قسم نفس کے ساتھ جہاد کیوں اہل علم نے کہا؟
تلوار کا، مارکے کا، میدان میں شہادتوں کا بہت بڑا اجر ہے، لیکن نہیں، سامنے بندہ آیا ہے، دشمن ہے، لڑنے کے لیے آیا ہے، لیکن میری تلوار کے نیچے میرے فائر پوائنٹ پہ بس انگلی میری ٹکر پہ تھی اور قریب تھا کہ ٹک جائے، وہ ہارٹ ضبط کر دیتا ہے، وہ سرنڈر ہو جاتا ہے، وہ کلمہ پڑھ دیتا ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ، تو اب میں نے اسے چھوٹا نہیں، اپنے کو بڑا نہیں سمجھنا، اور یہ نہیں سمجھنا کہ بس ٹھیک ہے فیصلہ ہو چکا ہے، اب میں ایسے کر لوں وہ کر لوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خبر آئی، ایک شخص کو مار دیا گیا اور بتایا گیا کہ وہ کلمہ پڑھ رہا تھا، تو آپ نے پوچھا بھائی کیوں مارا؟ کہا اس لیے کہ اس نے تو تلوار کے ڈر سے پڑھا تھا۔ حضور نے کہا دل چیر کے دیکھا تھا؟ دل چیر کے؟ کیا ہم نے کلمہ پڑھنے والوں کے دل چیرے دیکھے ہیں؟ اور پھٹی ایڑیوں پہ کریم لگانے والی قوم، رب کریم کے دیے ہوئے نسخے اور کتاب اللہ، دل پھٹ گئے ہیں تو کوئی کریم نہیں، رب کریم نے کہیں آپ کو کسی جگہ کچھ نہیں دیا، یوں ہی کٹے مرتے چلے جائیں گے، باپ بیٹے کا دشمن، بیٹا باپ کا دشمن، بھائی بھائی کا دشمن۔ پڑھی ہے نا لئیے کی خبر، بیٹے نے باپ کو مار کے جنازہ خود پڑھایا۔ کہاں ہے ہمارے اندر حوصلہ اور پھر ہم نے آما چاہتے ہیں؟ کیا جنت اس کا نام ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے دن تکلیف میں رہے، غصے میں رہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کہا تو نے دل چیر کے دیکھا تھا۔ پانچواں اصول، منفی سوچ کی بجائے مثبت سوچ۔ ہم نے ہر بندے کو سمجھ لیا ہے بھلے جو مرضی ہو جائے، بھلے جو مرضی ہو جائے، جو فلاں مسلک کا بندہ ہے نا وہ گندا ہے، فلاں مسلک کا بندہ گندا ہے۔ ہمارا ذہن بن گیا ہے، سوچ بن گئی ہے۔ اس سوچ کو میں نے بچپن سے اپنے علاقے میں سیکھا، کہ اہل تشیع میں تھا، جو وسیل دیکھتے تھے سنتے تھے وہ کہتے تھے، دیوبندی حضرات میں تھے، ددیال تھے، جو ان کا زہر بول بولے جاتے ہیں بچے وہی سیکھتے۔ ننیال بریلوی تھا جو کہتے تھے ہم نے سن رکھا تھا کہ وہابیوں کی گردنیں موٹی ہوتی ہیں اور یہ گستاخ ہوتے ہیں۔ دو جملے یہاں تک ہم نے پڑھا سنا تھا کہ راستے میں اگر خنزیر مل جائے تو چھوڑ دیا جائے، وہابی مل جائے تو مار دیا جائے۔ اور میں نے جو پہلی لاش دیکھی تھی احمد پور شرقیہ میں، ایک وہابی کی دیکھی تھی اور ایک مسجد میں دیکھی تھی۔ لوگوں نے کہا کہ مسجد میں آ گیا۔ جب ہم بچے تھے دیکھنے کے لیے گئے تو میں نے ساتھ کھڑے شخص سے کہا انکل، چاچو، یار یہ تو انسان ہے۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں نہیں، یہ وہابی ہے۔ اس نے کیا کیا تھا؟ رفع الیدین کیا تھا، قوت برداشت، حوصلہ، تحمل۔ سر جی میرے نبی کی پیغمبر کی مسجد کے اندر نجران کے عیسائی آ کے بیٹھے، پورے مدینے میں بڑی جگہ تھی، آپ کہہ دیتے دھتکار دیتے بھائی پیچھے ہو جاؤ، یہ اللہ کا گھر ہے، آپ نے نہیں بیٹھنا۔ اس پیغمبر نے مسجد میں پیشاب تو برداشت کر لیا، ڈانٹنا گوارا نہیں کیا۔ نجران کے عیسائیوں کو مسجد میں جگہ دے کر کے دنیا کو بتایا یہ اللہ کا گھر ہے، آپ کا اور میرا گھر نہیں، اس میں جب رب کا گھر ہے تو آ سکتے ہیں۔ بیٹھے، مکالمہ ہوا، بہت کچھ انہوں نے بولا، آپ نے برداشت کیا۔ سر جی روح زمین کے گھومنے کے بعد جو دو چیزیں نظر آئیں، پہلی چیز جامع سلفیہ میں 6 سال تلک ان کے خلاف لکھتے رہے، بولتے رہے، کہتے رہے، مبصر ہوتے رہے، مگر جو لگاتار 7 دن دیکھا، کوئی دن ایسا نہیں جب قرآن مجید اور اللہ کے فرمان کے اوپر بات نہیں ہو رہی۔ بھائی ان کو تو گستاخ کہا گیا تھا، ان کی تو گردنیں موٹی بتائی جاتی تھی، لیکن ایسے نہیں ہے۔ 6 دن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، کوئی حدیث کی ایسی کتاب نہیں جو وہاں پہ ڈسکس نہیں ہو رہی، پڑھائی نہیں ہو رہی، تحقیق تخریج نہیں ہو رہی۔ اور جب 7ویں دن بچوں کو بھیجتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بیٹا یہ دعوت جا کے منبر و محراب پہ جتنی ممکن ہو سکے اپنے علاقے میں دینا، مگر ہمیں تو بتایا گیا تھا گستاخ ہے، ہمارا تو ذہن بنا ہوا تھا۔ ہم نے ایک دوسروں کے خلاف یہ ذہن بنا دیا ہے کہ فلاں بے ادب ہے، فلاں گستاخ ہے، فلاں مشرک ہے، فلاں کافر ہے، فلاں ایسے ہے۔ بھلے وہ شخص انفرادی طور پہ میرے سے کروڑ گنا بہتر ہو، میری جماعت کا بدترین بندہ بھی ولی ہے اور دوسرے کی جماعت کا وقت کا ولی بھی کیوں نہیں ہے، وہ بدترین ہے، وہ غلط ہے۔ اور یہی میں اور آپ فیس کر رہے ہیں۔ پھر امن کہاں سے ہے؟ میں آپ کو کافر سمجھوں، آپ مجھے سمجھیں، میں آپ کو باطل سمجھوں، آپ مجھے باطل۔ اختلاف ہونا اور چیز ہے،
اختلاف کھانے میں نہیں ہو جاتا. مجھے کریلے پسند ہے، میرے چھوٹے بھائی کو نہیں ہے. مجھے ٹینڈے پسند ہے، میرے بیٹے کو نہیں ہے، تو ایک دوسرے کو مارنے لگ جائیں. سر جی اختلاف اور چیز ہے. تشدد، ضد، ہٹ دھرمی، اناپ، بغاوت اور کردار، یہ کچھ اور ہے. اختلاف تو ہو سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اصحاب نے کیا، اہل بیت اطہار نے کیا، رسول اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ نے آپ سے کیا، یار ایک لونڈی نے کیا. یہ بریرہ ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہتے ہیں کہ تمہیں آزاد کر دیا گیا ہے تو مغیث ہو رہا ہے، وہ غلام ہے، تم اس کی اہلیہ ہو، تو آپ اسی کے ساتھ رہ لیں. وہ آیا میرے پاس، کہا حضور آپ کا حکم ہے یا مشورہ ہے؟ حکم ہے یا مشورہ ہے؟ کہا مشورہ ہے، حکم تو نہیں دے سکتا، اصول تو ہوتا. حالانکہ پیغمبر جو ریالٹی تھی اتنی رکھی. تو کہا حضور فلا اذن، پھر مجھے یہ آپ کا مشورہ قبول نہیں ہے، میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا. تو اس کو آپ دل میں بٹھا لیتے ہیں، بات دل پہ لے جاتے ہیں، ساری زندگی اس کی مخالفت کرتے ہیں، شدت میں اتر آتے ہیں. اس نے میری رائے کا احترام نہیں کیا. اتنا رہیں جتنا ہے، نا امیدی کی بجائے امید پہ رہیں. ہم اس وقت نا امید ہو گئے ہیں. یہودی نا امید تھے، ان کے مذہب میں کوئی نیا نہیں آتا. ہمارے پاس تو دعوت ہے، ہمارے پاس تو دعوت ہے. کیسے نا امیدی؟ دیکھیے آج مکے میں سب ختم ہو گیا، رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ بچا ہی نہیں. عام الحزن ہے. طائف گئے ہیں پیدل. عمر کتنی ہے؟ 50. میں گاڑیوں پہ جا کے تھک جاتا ہوں. وہاں جا کے ان کو جنت کی دعوت دی ہے کہ یہ لوگ خیر پہ آ جائیں. انہوں نے گالیاں دی، انہوں نے مارا، اتنا بدترین بولا ہے کہ میں زیب نہیں دیتا یہاں بولتا ہوں. بہت کچھ بولا ہے، لو لہان کر دیا ہے. زخمی ہو کے آپ ایک بار میں آ کے بھی رہے. فرشتے آ گئے ہیں، حکم دو ان کو رگڑ دیں. مگر میرے پیغمبر نا امید نہیں ہوئے. اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون. اللہ ان کو پتا نہیں تھا میں کون ہوں، پتا ہوتا تو میرے ساتھ ایسے نہ کرتے، ان کو معاف کر دے. اللہ ان کو ہدایت دے دے. اور آج طائف میں ایک بھی شخص آپ کو نہیں ملے گا جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف ہے. یہ ہوتی ہے امید، یہ ہوتا ہے حوصلہ، یہ ہوتی ہے بردباری، یہ ہوتی ہے برداشت. اس کے بعد یہ بھی لفظ یہی ایڈ کر لیں، میرا مخالف ہے تو اسے بد دعا دینے کی بجائے دعا دے دیجیے، شاید لوٹ آئے. امن چاہتے ہو تو شاید لوٹ آئے. میں کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں، شاید یہاں بھی بیان کیا. میرا پہلا سفر جو عمرے کے لیے تھا وہ اکتوبر 94 میں تھا. اس میں جو ڈرائیور ہے 200 تک میٹر کھینچ رہا ہے، موٹر وے ہے جدہ مکہ کی. ظاہر ہے وہاں پہ ڈرائیور ہماری طرح رائٹ سائڈ پہ نہیں، لیفٹ سائڈ پہ ہوتا ہے. تو میری طرف دیکھ کے مجھے پوچھتا ہے بنا یہ عبداللہ یہاں تو اللہ کی کس سرزمین سے؟ بتایا میں پاکستان سے ہوں. میری باری تھی، میں نے پوچھ لیا آپ کہاں سے؟ کہنے لگا میں طائف سے ہوں. میرے منہ سے بلا اختیار نکلا، اس کی طرف گھوما اور میں نے کہا وہ سرزمین کہ جس دھرتی کے باسیوں نے میرے محبوب کو پتھر مار کے لو لوہان کیا تھا. اسٹیئرنگ سے دونوں ہاتھ اٹھائے اور اوپر کہنے لگا لا واللہ ما کنت انا، نہیں 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 نہیں، اللہ کی قسم وہ میں نہیں تھا، میرے آبا و اجداد ہوں گے، میں تو ان کو ماننے والا ہوں. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. حضرات یہ ہوتے ہیں نتیجے، اور یہ ہوتا ہے امن اما. اسے کہتے ہیں اجر اور اسے کہتے ہیں یقین. اور اس کے اوپر جو ہے وہ بات ہم کر رہے ہیں. تو بد دعا کی بجائے ایک دعا دیجیے. آپ میرے ساتھ ناراض ہیں، غلط ہے سمجھتے ہیں، مجھے بگڑا ہوا سمجھتے ہیں، مجھے گمراہ سمجھتے ہیں، مجھے سارا کچھ، یار دعائی کر دو، دعائی کر دو. زندگی کا کوئی دن نہیں جس سفر میں یا رات میں نکلا ہوں اور اسٹیئرنگ پہ بیٹھنے سے پہلے جھولی رب کے سامنے نہ پھیلائی ہو. اللہ جہاں میں غلط ہوں مجھے صحیح کر دے، اور جہاں کوئی میرا دوسرا بھائی بہن غلط ہیں اللہ انہیں صحیح کر دے، توفیق دے دے. جہنم میں جلنے کے ہم قابل نہیں ہیں. ہم تو بھی اٹھ کے نکل کے بائک کی سیٹ پہ بیٹھیں گے تو جل جاتے ہیں. اللہ کیسے برداشت کریں گے تیری سختی اور تیری غصے کی وہ آگ، وہ جہنم کی آگ.
کیا یہ کر پاتے؟ امن نہیں آ سکتا. اسی طرح میرے پیغمبر نے امن عامہ کے لیے بدلہ اسلام میں جائز ہے، مگر جب بھی بدلے کی بات آئی، فتح مکہ سے بڑا کچھ ان لوگوں سر جی مشن امپاسبل، جہاں سے رات کے اندھیرے میں نکالے گئے دن کی روشنی میں انٹری لے رہے ہیں اور قوم کو پوچھتے ہیں بولو کیا سلوک کیا جائے، مار دیا جائے یا چھوڑ دیا جائے؟ اپنوں کو کہا جو اپنے گھر میں داخل ہو کے کنڈی لگائے کچھ نہیں کہنا، جو میرے سب سے بڑے دشمن ابو سفیان کے گھر چلا جائے اسے بھی کچھ نہیں کہنا، اور جو اللہ کے گھر آ جائے اسے بھی کہنا کچھ نہیں کہنا. محبوب کس کو کچھ کہنا ہے؟ پھر سمجھ جاؤ کیا کہنا. آپ اور میں کبھی اتنا جگرا پیدا کریں کہ کلمہ تو پڑھا ہے، تعریفیں تو سنی ہیں، نعتیں تو بڑی بیان ہیں. اسی طرح بدلے کی جگہ معافی، بڑی مثالیں ہیں، لیکن وقت کے میں مشکلات کی بجائے آسانی پیدا کریں. ہم نے لوگوں کے لیے مشکلیں کھڑی کر دی. میری گلی میں اگر میرا مخالف رہتا ہے اور باقی گھر میرے ہیں تو میں اس کا اتنا جینا حرام کر دوں گا کہ وہ گلی چھوڑ جائے، جگہ چھوڑ جائے، گھر چھوڑ جائے، گلی چھوڑ جائے، گھر چھوڑ جائے. آئیے ملواتا ہوں ایک شخص سے، عبداللہ ابن مبارک ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے بڑا گہرا استاد شاگردی کا رشتہ. ان کا پڑوسی یہودی ہے. اس نے مکان بیچنا تھا، فار سیل لگایا تو ریٹ وہ لکھا جو مارکیٹ میں تھا ہی نہیں. مثال کے طور پہ اگر 10,000 دینار لگایا ہے ریٹ، تو پراپرٹی ایڈوائز کرنے والوں نے آ کر کے کہا یار یہ کیا کرتے ہو، ہم بھی ڈیل کرتے ہیں، اتنا تو پورے علاقے میں ریٹ نہیں ہے. کہا میں بھی جانتا ہوں ریٹ نہیں ہے. تو پھر کیوں لگایا؟ یہ تو آدھا بھی نہیں بنتا. کہا مانتا ہوں آدھا بھی نہیں بنتا، لیکن تمہیں کیا علم کہ پڑوسی جو دوں گا تو وہ کیا ہوگا؟ بل جیران تغلق دیار و ترکسو، ہم سائے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے آپ کے پلاٹوں کی، مکانوں کی ویلیو بڑھتی ہے یا ریٹ گر جاتے ہیں. میں جسے بھی یہ گھر دوں گا اسے عبداللہ بن مبارک جیسا مسلمان ہمسایہ دے کے جا رہا ہوں. آپ اور میں ہم نے تو مسجد کو بھی اتنا مہنگا نہیں رکھا. آپ کو پتا ہے دنیا میں اس وقت سب سے مہنگا پلاٹ مسجد نبوی کے پڑوس میں. کیوں؟ تو وہ بھی مسجد، یہ مسجدیں اسی مسجد کی بیٹی ہیں، اسی کی شاخیں ہیں. آپ کی میری مسجد کے قریب میں لوگ کیوں بدکتے ہیں، کیوں ڈرتے ہیں؟ انہیں پتا ہے پتہ نہیں کس وقت اسپیکر کھل جائے گا، کس وقت جلوس، کس وقت احتجاج کی کال دے دی جائے، کس وقت مد مقابل کو مروا دیا جائے، اور کس وقت گلی کے اندر سارا جلوس لا کر کے مخالف کے گھر ڈال دیا جائے. آئیے محرم میں چیک کیجئے، سفر میں چیک کیجئے، اور ربیع الاول میں چیک کیجئے، پھر امن مانگتے ہو. جو بندہ سکون سے اپنے گھر داخل نہیں ہو سکتا، یہ کیسی عبادت ہے؟ کیسی عبادت ہے؟ مجھے بھی تو دکھائے نا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، مکہ شہر بند ہو سکتا تھا مخالفین کو دکھانے کے لیے، آج 1.25 لاکھ کا لشکر تھا، آپ سارے کا سارا نکال کے مینا لے گئے، عرفات لے گئے. کیوں؟ عبادت کرنی ہے تو بڑی وسیع جگہ. میرے تو مرشد نے کچھ کہا تھا کہ آپ نے راستے میں بیٹھنا بھی ہو تو اجازت نہیں. انکروچمنٹ آج آپ لے کر کے آئے ہیں، کہا راستے میں نہیں، بیٹھنا بھی ہے تو سلام کہیے اور کسی کو تکلیف نہ گزرتے ہوئے. اس قدر مہربان امن و امان دینے والے پیغمبر کی امت کی آج حالت کیا ہوگی؟ گلیاں بند، بازار بند. کالے سے آیا تو دیکھا ٹرالی کے سامنے ٹریکٹر ہے اور ٹریکٹر کے اوپر بیٹے کا پاؤں ہے. میں نے پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ کہتے ہیں جی یہ گزرتے ہیں، چیزیں توڑ جاتے ہیں اور بعد میں خیال بھی نہیں کرتے. بیٹے کو اندر بھیجا اور اسے کہا معذرت. رستے کبھی نہیں روکا کرتے، اور رستے روکنے والوں کا بچتا کچھ نہیں. میں نے شریکے میں، برادری میں بڑی جگہ دیکھی ہے کہ جن کے پیچھے گھر ہوتے ہیں یا مکان پیچھے ہوتے ہیں انہیں لوگ رستہ نہیں دیتے، مر جاتے ہیں مگر گزرنے نہیں دیتے. جنازے نہیں لوگ گزرنے دیتے. کیا وہ رہے جنہوں نے روکا تھا؟ کیا ان کے رستے رکے جنہیں روکا گیا تھا؟ لوٹتے ہی رہے قافلے گزر گاؤں میں، کیا لوٹنے والوں نے عزم سفر لوٹا؟ سر جی کچھ نہیں روکنا. آپ کے فرعون روکتے رہے، نمرود روکتے رہے، مت بنیے ایسا کچھ. کنٹرول کیجئے اپنے آپ کو. انشاءاللہ زندگی رہی تو امن عامہ کے حوالے سے عقائد کے اوپر اپنی نظر ثانی فرمائیے.
جسے آپ کفر کہہ رہے ہیں شاید وہ ایسے نہ ہو، جسے آپ گستاخی کہہ رہے ہیں وہ شاید بہت بڑا گہرا بادب حضور علیہ السلام۔ میں اس لیے نہیں کہ ان کی طرف لوٹا تھا، لیکن پتہ نہیں کتنے ٹیسٹر لگا لگا کے دیکھے ہیں، یہ جن کو 295 میں اندر رکھا ہوا ہے نا، شاید وہ اس دنیا کے عظیم ترین حضور سے پیار کرنے والے لوگ تھے۔ آپ کو پتہ ہے ختم نبوت پہ کتنے مسلمان مارے گئے؟ جب بابا جی خادم رضوی کا احتجاج تھا اور اس کے ماں باپ جن کو مارا جا رہا تھا، میں بھی سفر میں بھی انہی سڑکوں پہ ہوتا تھا۔ یقین کیجئے جس کی گاڑی کو آگ لگی ہے وہ بھی ختم نبوت کو ماننے والا تھا، جو لگا رہا ہے وہ بھی اسی عقیدے پہ لگا رہا ہے۔ کیا بچا ہمارا؟ قیامت کے دن رب نے کٹہرے میں کھڑا کر لیا اور پوچھا گیا کہ کیوں مارا گیا ہے؟ کہا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی، نہ مارنے والے کو علم ہے کیوں مار رہا ہے اور نہ مرنے والے کو علم ہے کیوں مارا جا رہا ہے۔ اتنی سختیاں نہ کریں، کم از کم کلمہ پڑھنے والوں کے لیے نرمی پیدا کریں۔ اگر آپ اتنے سخت ہیں نا، اور ماشاءاللہ بڑے جنگ جو ہیں، تو سر جی جب غزہ میں جو کچھ ہو رہا تھا کوئی کرواتے ہیں نہیں، اپنوں کے لیے گرم بیگانوں کے لیے نرم۔ اسلام تو ایسا نہیں ہے، رحماء بینہم، یہ آپس میں بڑے مہربان ہوتے ہیں۔ اشداء علی الکفار، ان کی سختیاں، ان کی صلابتیں، ان کی شدتیں ہیں، کفار کے لیے ہوتے ہیں، اپنوں کے لیے نہیں۔ اور یہاں تو کافر کے لیے بھی میرے محبوب کے اس میں کچھ اور تھا، صرف لڑنے والے کے لیے، مگر نہ دوسرے کے لیے تو نہیں۔ اسے تو دعوت ہے، اسے تو پیغام ہے، اس کے لیے تو محبت ہے، وہ تو کام مال ہے، اس کے لیے تو کلمہ ہے، اس کے لیے پکار ہے، یا ایھا الناس کے آوازیں ہیں۔ اللہ کرے باتیں بڑی ساری تھیں، وقت محدود ہوتا ہے، اصول ابھی سینکڑوں پڑے ہیں جو امن امان کے لیے اسلام نے متعارف کروائے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ملاقات پہ اس پہ بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ جتنی آگ بجھا سکتے ہیں وہ آپ نے سین دیکھا ہے، ایک کی جاتی ہے، جو بھی کہہ رہے ہیں، ماچس کی تیلیاں رکھ کر آگ لگائی جاتی ہے، وہ آگ چلتی رہتی ہے ان کے سروں کے اوپر، ایک تیلی پیچھے کر لی گئی تو ساری اگلی بچ گئی۔ آپ ایک سٹیپ پیچھے ہونا سیکھیں، رکنا سیکھیں، تھوڑا جھکنا سیکھیں، خاموش ہونا سیکھیں، اور دوسرے کے بارے میں سوچ مثبت رکھیں۔ شاید کہ ایک بندہ مرنے سے بچ جائے اور وہ آپ کی اور قوم کی زندگی بن جائے، اور ایک بندے کی موت شاید وبال بن کے جو ہے وہ اتر ہے۔ اس وجہ سے یہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا آپ نے اور میں نے بنا لیا ہے۔ 12 مہینے اسلام امن کی دعوت، اور 12 مہینے کے ہر پل میں اس کا ہر حکم، ہر فیصلہ، ہر نہیں، وہ جان کے لیے بھی، مال کے لیے بھی، عزت کے لیے بھی۔ حرام کھانے سے کیوں روکا؟ کہ جب میں کسی کا مال ہتھیاؤں گا میرے بچے بھی حرام کہیں گے، زہر جس سے چھینا وہ تو مر رہا ہے، کیوں آگ لگا رہے ہیں یہ بیچارے، جن کے اوپر چلان در چلان اور جو ہے وہ سختی در سختی، کہ جب من کچھ نہیں رہا، لینے والا آسانی سے لے رہا ہے اور دینے والے کو پتا ہے کہ اس نے کیسے کمایا تھا، دینے کو کچھ نہیں ہے، تو پھر آخری جان رہ جاتی ہے۔ اگر یہ بندہ اس طریقے سے ایک بد دعا نکلی اور آسمان کی طرف بڑھی اور عرش تک پہنچ گئی، آسمانوں کو چیر گئی، تو سمجھیے آپ کا کچھ نہیں بچا۔ کتنی غلط رپورٹیں، کتنی غلط تحریریں، کتنے غلط بیان، کتنی تقریریں، کیا کچھ نہیں ہو رہا، کوئی دیکھنا ہی نہیں چاہتا۔ جج کو بھی ججمنٹ نہیں آتی کہ کیا حقیقت ہے کیا نہیں ہے۔ میرے فیصلے کے اوپر کسی کی زندگی اور موت کھڑی ہے، میرا قلم، تو اس کے پیچھے میں بھی ذمہ دار ہوں۔ ہاں، جتنا بڑا ہوتا ہے اتنی بڑی ذمہ داری ہے۔ میری جو ذمہ داری تھی نبھائی ہے، باقی بات نصیبے کی ہے۔ ایک اکیلا بندہ کچھ کر تو نہیں سکتا ہوتا بس اوقات، لیکن وہ جو چونچ بھر کے پانی ڈال رہی تھی، آگ نہیں بجھ رہی تھی، لیکن اس نے کردار نبھایا تھا، اور وہ جو پھونکے مار رہا تھا گرگٹ، اس سے آگ بڑی نہیں تھی لیکن کردار امرت ہو گیا۔ فرمایا جب گرگٹ کی آل اولاد ملے ایک چوٹ میں مارو، اور کہا اس چڑیا کو جو چونچ بھر کے پانی ڈال رہی تھی وہ تو اس کی نسل اس کو مت مارنا۔ یہ ہے فیصلہ، یہ ہے دین، یہ ہے ایمان۔ کچھ پڑھیے، کچھ تحمل، دوسرے کو تھوڑی سپیس دیجیے، سانس لینے دیجیے۔ شاید کہ جسے آپ دشمن سمجھ رہے ہیں وہ کل کو آپ کے ساتھ کھڑا ہو۔ کتنے بڑے دشمن تھے جو میرے محبوب کے ساتھ پھر ہر غزوے میں کھڑے تھے۔ اللہ عمل کی توفیق دے، وما توفیق الا باللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له
واشهد ان محمدا عبده ورسوله. احباب گرامی، دعاؤں کے ساتھ اپنے وطن کے لیے، دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے اپنا سلسلہ جاری رکھا کریں. کم کس وقت وہ سن لے، دی ہوئی اپلیکیشن اللہ کے ہاں رد نہیں ہوتی، یا فوری اس کا جواب ملتا ہے، یا لیٹ کر دی جاتی ہے، یا اس کو سیو کر لیا جاتا ہے، سنبھال لیا جاتا ہے، کل کام آئے گی. اللہ میرے وطن کی، میری مٹی، میری دھرتی کی حفاظت فرمائے. اللہ عالم اسلام کے بچے بچے کو محفوظ رکھے. اس وقت جو فرقہ واریت کو ہوا دے کر کے اور بڑوں کی کردار کشی کر کے، یاد رہیے بڑے سب کو پیارے ہوتے ہیں، اور بالخصوص اسلاف، ان کے اوپر اگر زبانیں کھلتی ہیں تو یہ کنٹرول کروا دیں. آپ کو امن کا، چین کا، سکون کا، اطمینان، اس کی گارنٹی اور ضمانت اسلام دیتا ہے، میں نہیں دے رہا. تو یہ ہم سے ہو نہیں رہا. ہم چاہتے ہیں کہ میں دوسرے کے بڑے کو برا کہتا ہوں. جب میں کسی کے باپ کو گالی دوں گا تو میں نے اپنے باپ کو گالی دی. تو اگر جو مسلمات ہیں، جو شعائر ہیں اللہ کے ہاں کتاب و سنت کے اندر، تو انہیں حقیر مت جانیے، کیونکہ میں نے حقیر جاننے والوں کو اس دنیا میں پھر ان کی رسوائی ہوتی دیکھی ہے. میں نے کبھی انہیں عزت سے جیتے نہیں دیکھا. کچھ سوالات ہیں، انشاءاللہ ان کے جوابات بعد میں دیں گے. اگلا جمعہ انشاءاللہ العزیز اللہ کی توفیق کے ساتھ اب قاری عبداللہ سلیم صاحب پڑھیں گے، اور اس کے بعد قاری احمد حسن ساجد صاحب، اور باقی ڈیٹیل انشاءاللہ آپ کو جو ہے وہ 4-5 جمعوں کی مل جائے گی. اور اس کے بعد انشاءاللہ میری اور آپ کی ملاقات ہوگی. اللہ آسانیاں فرمائے، اپنی رحمت کرے اور اپنا کرم کرے. وقت پہ آنا یہ جمعے کا ایک اصول، قاعدہ اور ضابطہ ہے، اور خطبہ شروع ہونے سے پہلے بیٹھنا یہ ایمان کی نشانیوں میں سے، اور بالخصوص دین کے ساتھ محبت کی دلیل ہے. اللہ ہم سب کے لیے آسانی کرے، بیماروں کو شفا دے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک.